بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا ہیڈنگ ہے مہر، یعنی حق مہر۔ یہ وہ حق مہر ہے جو شادی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ایک ویلاگ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، یہ دوسرا ویلاگ ہے۔ پہلے ہم بتا چکے ہیں مہر کے 8 نام ہیں، 4 قرآن سے ثابت ہیں اور 4 حدیث سے۔ اس کا دوسرا ویلاگ آپ کی خدمت ہے، مہر کی اقسام۔ ناظرین، مہر کی اقسام، مہر کی 2 اقسام ہیں، مہر معجل میم عین جیم لام اور مہر موجل۔ مہر معجل اس کو کہتے ہیں جس کی ادائیگی کے لیے کوئی خاص مایاد مقرر کی ہو اور جس کی ادائیگی فوراً یا عورت کے مطالبے پر واجب ہو، مہر معجل ہے۔ یہ مہر معجل کا مطالبہ عورت جب چاہے کر سکتی ہے، لیکن مہر موجل کا مطالبہ مقررہ مایاد سے پہلے کرنے کی مجاز نہیں۔ مہر کی ادائیگی کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ بلا کا مقاص زوجہ کو ادا کر دیا جائے۔ ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں عورت کا مہر شوہر کے ذمہ قرض ہے، خواہ شادی کو کتنے ہی سال ہو گئے ہوں، وہ واجب الادا رہتا ہے، اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس نے مہر ادا نہ کیا ہو تو اس کے ترکہ میں سے پہلے مہر ادا کیا جائے گا، پھر ترکہ تقسیم ہوگا۔ مہر کی مقدار، مہر کی مقدار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کی کوئی خاص مقدار معین نہیں فرمائی، کیونکہ نکاح کرنے والوں کے حالات اور ان کی وسعت و استطاعت مختلف ہو سکتی ہے۔ آج کل حسب جہو حسب مال، یعنی حب جہو حب مال کی بدولت یہ فرسودہ رسم بھی رواج پا گئی ہے کہ لوگ زیادہ حق مہر مقرر کرنے کو فخر کی چیز سمجھتے ہیں، جبکہ یہ جاہلیت کا فخر ہے۔ بعض اوقات لڑکی کے والدین کی جانب سے اور بعض اوقات لڑکے والوں کی جانب سے یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ مہر مقرر کرتے وقت لڑکے کی حیثیت کا لحاظ نہیں رکھتے، بلکہ زیادہ سے زیادہ مقدار مقرر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بسا اوقات اس میں تنازع اور جھگڑے کی شکل بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر بعض موقعوں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اسی جھگڑے میں شادیاں رک جاتی ہیں۔ مہر فاطمی، ایک کوتاہی یہ بھی بعض حلقوں میں ہوتی ہے کہ وہ 32.5 روپے کو شرع محمدی سواد یا مہر فاطمی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے، اور یہ مقدار مہر کی کم سے کم مقدار بھی نہیں بنتی، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک 10 درہم تقریباً 2 تولے سونے، 2 تولے 4.5 ماشے چاندی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادیوں کا مہر 500 درہم یا اس کے قریب مقرر فرمایا، اور آپ کی ازواج مطہرات کا مہر بھی یہی تھا۔ 500 درہم کی 131 تولے 3 ماشے، 131 تولے اور 3 ماشے چاندی بنتی ہے۔ بہو کی کمی بیشی کے مطابق اس مقدار میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ بہرحال 131 تولے یعنی 131 تولے چاندی کا حساب رکھنا چاہیے، اور اسی کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے۔ حضور کے زمانے میں اور آپ کے سامنے اس سے بہت کم اور بہت زیادہ بھی مہر باندھے جاتے تھے۔ حضور اکرم کی صاحبزادیوں اور ازواج مطہرات والے مہر کی پابندی ضروری نہیں سمجھی جاتی تھی، البتہ بعض اکابر برکت کے لیے مہر فاطمی رکھا کرتے تھے۔ حق مہر، جہیز، اسلام میں جہیز کی حقیقت، اسلامی فلسفہ ازواج، اسلام کے موضوعات، اسلام کا خاکہ، اسلامی علامات انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ ناظرین، یہ بڑا اہم موضوع تھا جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا کہ حق مہر کیا ہے۔ مہر ایک اسلامی اصطلاح ہے جو شادی کے وقت مرد کی طرف سے عورت کے لیے مخصوص کی جاتی ہے۔ مہر شادی کا ایک لازمی جز ہے۔ حق مہر ادا نہ کرنے کی نیت سے نکاح کرنے پر حدیث میں سخت وعید ہے کہ ایسے مرد و عورت قیامت کے روز زانی و زانیہ اٹھیں گے۔ حضور اکرم کی ازواج اور حضرت فاطمہ رضی اللہ کا مہر 500 درہم یا 131 تولے 4 ماشے چاندی، 131 مہر
500 درہم یا 131 تولے 4 ماشے چاندی یا 1550 گرام چاندی کے برابر مقرر ہوا تھا۔ اسی کو مہر فاطمی بھی کہا جاتا ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق ان کے ہاں مہر کی مقدار کم از کم 10 درہم ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، بجا خاتم النبی۔